موت یقینی ہے، اٹل حقیقت ہے، دنیاوی مشاہدہ ہے، اس کے باوجود آج ہم اس سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں، کہ ہم نے ہر چیز سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ہر چیز صرف دنیا کو سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، تسبیح و تہلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی مسلسل انتھک کوشش، جد و جہد، رات و دن کی محنت اور کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کا تصور کرتے ہی
بدن میں کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، ذکر کرتے ہی زبانیں گونگ ہو جاتی ہے، عقل تصورات کی دنیا میں کھو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ایسا موضوع ہے، وہ ایسی چیز ہے جس پر بھی اتفاق پوری دنیا کا ایمان ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو خالق کائنات کا، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو شریعت محمدیہ، دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جو ملائکہ کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن کی چند آیتوں کا یا بہت ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، آخر وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز موت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، غنی ہو یا محتاج، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا بڑے بڑے محلات میں رہنے والا ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہو یا بلڈنگوں اور محلوں بنگلوں میں رہنے والا ہو، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، جن و بشر، شجر و حجر، ارض و فلک، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف تیرے رب کریم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت یقینی ہے، اٹل حقیقت ہے، دنیاوی مشاہدہ ہے، اس کے باوجود آج ہم اس سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں، اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ہر چیز صرف دنیا کو سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا آج ہر شخص دنیا کے پیچھے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، کہیں سے آنا چاہیے، جس طریقے سے آئے، جہاں سے آئے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس دنیا دنیا دنیا، ہر شخص کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ موت کا وقت متعین ہے، نہ وہ اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحہ بعد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گی تو وہ نہ اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے موت کی جگہ بھی متعین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کس جگہ پہ موت آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ کون شخص کہاں مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج ہم جب پوری دنیا پر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہر شخص موت سے غافل، ہر شخص موت کو بھلا بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، صرف دنیا ہی دنیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ،
یہ اہلہ ومالہ وعملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف 3 چیز جاتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اعزا وقارب، دوست، اور اس کے عمل۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور صرف اس کے پاس ایک چیز باقی رہتی ہے۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس قبرستان سے اس کے گھر والے، اس کے اعزا وقارب، اس کے دوست، اس کے احباب سب واپس آ جاتے ہیں، اور جو کچھ مال تدفین کے لیے گیا ہوتا ہے وہ بھی لوٹ آتا ہے، اور صرف وَيَبْقَى عَمَلُهُ واحد، اور صرف اس کے پاس اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، یہ بنگلے، یہ بلڈنگ، یہ محلات، یہ جائیداد کچھ کام نہیں آئیں گی، پھر بھی ہم دنیا کمانے کے چکر میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا یاد کرتے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاریں، کس طریقے سے دنیا گزر بسر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے ایک اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے یا راہ چلتے مسافر۔ اور اس کی تشریح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگو جب تم شام کرو تو صبح کے منتظر نہ رہو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگو جب تم شام کرو، جب تم صبح کرو تو شام کے منتظر نہ رہو، وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت سے مرض کے لیے، بیماری کے لیے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی سے موت کے لیے تیاری کر لو۔ میرے بھائیو، اپنا محاسبہ کرے، ہم نے کس قدر تیاری کی ہے؟ نہ ہماری نماز درست ہے، نہ ہمارے روزے درست ہیں، نہ ہماری زکوٰۃ درست ہیں، کس منہ سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے؟ وہ نماز جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچیں ہماری نماز کہاں ہے، ہماری نماز کیسی ہے؟ کیا ہماری نماز اس قابل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے جا سکے؟ کیا ہماری نماز ایسی ہے جس کو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکے؟ ہمارے پاس تو نماز ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیے مسجد میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی دن کہاں رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق باقی دن نہیں کھاتے؟ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کپڑا نہیں پہنتے؟ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی زمین پر نہیں چلتے؟ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور نماز ہی میں سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز فحاشی، برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، جب ہم نے نماز کو ترک کر دیا، جب ہم نے نماز کو پشے پش ڈال دیا تو ہمارے اندر فحاشی آ گئی، برائی آ گئی، ہمارے اندر نئے طریقے کی نئے برائی، نئی فحاشی نے جنم لے لیا۔ آج اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، کس قدر فحاشی عام ہو چکی ہے، کس قدر بدکاریاں عام ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے، آج ہم نے نماز کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیو، نماز پڑھتا ہے انسان تو اس کے اندر ایک فطری حیا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان فحاشی، برائی اور منکرات سے رکتا ہے، منہیات سے بچتا ہے۔ لیکن جب نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر بے شرمی اور بے حیائی آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ میرے بھائیو،
میری بہنوں نماز کو اپناؤ، نماز کو اولیت دو۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں نماز کو اپناؤ۔ اگر نماز پڑھیں گی، اگر آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کے اندر حیا پیدا ہوگا، آپ کے اندر حیا پیدا ہوگی، آپ کے اندر شرم و حیا آئے گی، آپ بازاروں کی زینت بننے سے بچیں گی، آپ محفلوں اور میلوں کی زینت بننے سے بچیں گی، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں نماز کو اپناؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر سے دور رہتا ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے درمیان سے فاصلہ مٹ جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو اس سے قبل کہ کل قیامت کے دن کل رب کی بارگاہ میں رب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اس دن عدالت قائم ہوں گی، وہاں بھی عدالت قائم ہوگی۔ جس طریقے سے دنیا میں انسان عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک بندہ سے 5 چیز کے سوال نہ کر لیا جائے۔ حتی یسأل عن عمره فیما افناه، کہ اے بندہ اے بندی میں نے تجھے اب زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو کہاں گوایا، کہاں کھپایا؟ میری عبادت اور ریاضت میں زندگی گزاری یا میری نافرمانی میں زندگی گزاری؟ میری زندگی کا تو نے کیا کیا؟ میرے لیے کچھ کیا؟ میرے دین کے لیے کچھ کیا؟ میرے بندوں کے لیے کچھ کیا کیا؟ جواب دو۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو کس قدر کس چیز میں گوایا، کس چیز میں کھپایا؟ کیا نماز روزے میں گزاری یا میلوں اور بازاروں کی زینت بننے میں گزارے؟ میرے بھائیوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یاد کریں قبر کے عذاب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے بچ گیا، جو اس منزل سے پار ہو گیا، وہ اس کے لیے تمام منزلیں آسان ہوں گی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا، جو اس کے سوال و جواب میں پھنس گیا، اس کے لیے آگے کی منزل نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 10ویں پاس ہو۔ اگر آپ 10ویں پاس نہیں ہیں تو آپ کو آگے امتحان دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ 10ویں پاس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ قبر کے عذاب سے، قبر کے سوال و جواب سے بچ گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کے عذاب میں، قبر کے سوال و جواب میں پھنس گئے تو نہ جانے خیر کیجئے کہ آگے کی منزل کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، اے عثمان غنی، اے ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ اتنا نہیں روتے ہیں جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اس وقت اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس لیے روتا ہوں، اس لیے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو اس منزل سے پاس ہو گیا وہی آگے کامیاب ہوگا، جو اس منزل میں پھنس گیا آگے اس کے گاڑی پھنس جائے گی، آگے اس کا کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور قبر سے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ میرے بھائیوں، کیا منہ دکھائیں گے اس رب کائنات کے دن، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی سے اس کا بھائی بھاگے گا، وامہ وابیہ، اس کی ماں بھاگے گی، اس کی ماں بھاگے گی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ ماں جس کے لیے جو اس کے لیے تڑپ اٹھتی تھی، وہ ماں جو راتوں رات جاگا کرتی تھی، وہ ماں جس نے اپنی چین و سکون اور دکھ و تکلیف کو رکھ کر اپنے بچے کو چین و سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ باپ جس نے اپنے بچے کی، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے لاڈلے بیٹے کی پرورش کے لیے، پرداخت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کے دھکے کھائے، نہ جانے کس گلی کے چکر لگائے، اور اس باپ سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ایک ایسی تکلیف، ایک ایسی چیز لاحق ہوگی جو انسان کو، جو اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن مجید نے کیا نقشہ کھینچا ہے، القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یاد کرو اس دن کو جس دن لوگ پروانے کی طرح ہو جائیں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی ان کی طرح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تپش، اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سر تک، کوئی ناک تک، جس کے اعمال جس طریقے سے ہوں گے اس قدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں، نہ جانے ہم میں سے کون اس مسجد سے واپس جا بھی سکے گا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو ہر وقت یاد رکھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، اب میں آپ کے سامنے ایک نمونہ، ایک مثال پیش کرتا ہوں اس شخصیت کی جو اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بعد، اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے معزز، سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس ہستی ہے۔ وہ ہستی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، جب پوری زندگی کا جائزہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آزمائش اور رب کی بارگاہ میں موت کو یاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے والد محترم
آپ کے والد، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل خانہ بتوں کو تراشتے ہیں اور اسی بت کو بیچتے ہیں اور اسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایسے گھرانے میں پاتے ہیں، اب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، جو ڈوب جائے، جس کی روشنی مدنی پڑ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جب رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، چاند کی روشنی دنیا کو گھیر لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب دن ہوتی ہے، دن کی روشنی آیا و بیاں ہوتی ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک دن کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے والد میلے میں جاتے ہیں، میلہ لگتا ہے، ایک جلسہ لگتا ہے بتوں کا، عید کا دن آتا ہے، سب لوگ عیدگاہ جاتے ہیں، سب لوگ بتوں کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر پر رک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے ہیں بیٹے کیا تم نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں انا سقیم، میں بیمار ہوں، اور اس بہانے سے رک جاتے ہیں۔ جب لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب بتوں کی عبادت سے دور دوسری جگہ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اس کے عبادت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پر اس کی کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں، کلہاڑی کو لٹکا دیتے ہیں۔ جب لوگ آتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کس نے میرے ساتھ، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہی صرف اپنے گھر پر رکا ہوا تھا، یہ ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے معبود سے پوچھ لو، اپنے معبود سے پوچھ لو، اپنے الہ سے پوچھ لو، اپنے خدا سے پوچھ لو کہ تمہارے بتوں کو، تمہارے معبودوں کو کس نے توڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیو، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام سے بات پرس ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر جرم کا الزام لگتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آگ سے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس امتحان سے پاس ہوتے ہیں، جوانی آتی ہے، جوانی گزر گھر سے دربدر کر دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جوانی گزر جاتی ہے، آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آپ کو بڑھاپے کی عمر میں ایک اولاد، ایک بیٹا عطا فرماتا ہے، اور جب بیٹا دیتا ہے اس بیٹے کو کے بھی آزمائش آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والوں کو بے یار و مددگار جگہ پہ چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس وقت نہ جہاں کوئی چرند رہتا تھا، نہ کوئی پرند بے یار و مددگار، نہ کوئی ہریالی، نہ کوئی پانی، وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لوٹنے لگتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، کیسی وہ بیوی تھی، کیسی وہ بیوی تھی، اللہ کسی یہ نہیں پوچھتی کہ ہمیں کس کے ہوا، یہ نہیں پوچھتی ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، ہم یہ پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ کی بیوی خاموش ہو جاتی ہے، سلنڈر کر دیتی ہے اور کہتی ہے تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، آپ اپنے بیوی کے پاس صرف ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوریں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو جاتا ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، ایڑیاں رکھتے ہیں اور بچے کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ سے صفا کا چکر لگاتی ہے، بچے کی پیاس کی وجہ سے تڑپتی رہتی ہے کہ کس قدر
کہ کہیں سے پانی مل جائے اور اپنے بچوں کو پیاس کو بجھائے، لیکن بچے ایڑی رگڑتے رہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، پیاس سے بلکتے رہتے ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ زمین پر مارتا ہے اور آب زمزم نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اسے قربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چوں چرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے نکل جاتے ہیں اور اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آپ کو سے بڑا کام لیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی جو مہینہ آ رہا ہے یہ وہی سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ وہی 10 ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ رب العالمین جنت سے ایک دمبا بھیج دیتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوتا ہے۔ اور یہ جو حج کا موقع آ رہا ہے یہ وہی سنت ابراہیم ہے، یہ وہی ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جاؤ صحابی لوگ صفا سے مروہ کا چکر لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ہستی ہے جس نے موت کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ یاد کیے رکھا اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی موت کو، اپنی زندگی کی، اپنے موت کا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو۔ ہر نفس جان لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، تم نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جواب ہونا چاہیے، ہمارے پاس کچھ ایسے اعمال ہونا چاہیے جو ہم اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کر سکے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو بھی یاد رکھے، اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگو جب تم شام کرو تو صبح کے منتظر نہ رہو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کرو تو شام کے منتظر نہ رہو، وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت سے مرض کے لیے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی موت سے زندگی کے لیے تیار رہو۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ ذکر کو اپنی زبان پر بار بار لاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين،
آمین تقبل یا رب العالمین.